دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ بغیر کسی تعطیل و تمہید سے ہم سب گنبد خضرا کے حسن و جمال کو اپنے تصورات میں بتاتے ہوئے گنبد خضرا کی مکین رحمت العالمین جان عالم فخر آدم ولی آدم نور مجسم تاجدار ارب و عجم حبیب کردگار محبوب رب پروردگار جدوں کو اٹھانے والے آقا روحوں کو کرانے والے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھ کے اللہم صلی اللہ سیدنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد بن بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، کیا بات ہے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے پھر میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، پھر میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس پر گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیسیٰ ثواب کی محفل ہے۔ مرحومہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے عیسیٰ ثواب پہنچانے کی وجہ سے ہم آپ یہاں حاضر ہیں۔ بس تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت کرتے رہیں اور اپنے دل ہی دل میں خدا کی تسبیح سبحان ربی العالی پڑھتے رہیے تاکہ ہماری اور آپ کی خطائیں بھی معاف ہو جائے اور مرحومہ کو غریب کی رحمت ہو جائے۔ آج سے ہاں بالکل لائٹ نہیں رہی ہے، بیٹری ہے بیٹری نہیں ہے نا، بغیر بیٹری کے مائک کسی کام کا نہیں ہے۔ لائٹ کو بھروسہ ہے، کب لائٹ ہے کب جائے، چلیے ہٹائیے۔ آج سے تقریباً 40 دن پہلے گرامی قدر وقار حضرت علامہ مولانا مفتی نہال احمد صاحب اور ان کے تمام برادران کی والدہ محترمہ ایک طویل مدت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج انہی مرحومہ کی بارگاہ میں آپ اور ہم یہاں آ کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب عطا فرمائے، انہیں غریب کی رحمت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میں نے قرآن کریم کی آیت طیبہ تلاوت کی ہے، وہ بالوالدین احسانا، کیونکہ یہ موضوع میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ ایک ماں چلی گئی ہے، ایک ماں کے جانے کا غم ہے، ایک مشفقہ ماں چلی گئی ہے، اسی کا غم ہے، اسی کی یاد میں آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ بس یہ سوچ کر چند جملے میں بول دوں تاکہ ایک ماں کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لوں، تاکہ ہو سکتا ہے اس ماں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ ماں کا کیا مقام ہے؟
अल्लाह अकबर। कुरान करीम में माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह का फरमान आलिशान है, लोग दुनिया वालों माँ बाप को उफ तक न कहो, माँ बाप को उफ तक न कहो। अच्छा एक बात समझिए, कुरान करीम में अल्लाह ने लफ्ज उफ का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने लफ्ज उफ कहा है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, लेकिन साहिब तफसीर खाजिन वगैरह फरमाते हैं कि अगर उफ से भी कहीं ज्यादा खफीफ, छोटा और कोई जुमला होता तो अल्लाह उसे इस्तेमाल करता। पता चला कि उफ से ज्यादा और छोटा जुमला नहीं है, वरना अल्लाह उसी को इस्तेमाल करता। अल्लाह ने लफ्ज उफ को इस्तेमाल करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों माँ बाप चाहे जिस हालत में हो, जैसी हालत हो जाए, उन्हें माँ बाप को उफ तक न करें। ये ताकीद है, ताकीद। जब अल्लाह ने उफ कहने की ममानियत फरमाई है, गाली गलौज करने की इजाजत होगी, मारने पीटने की इजाजत होगी, बुढ़ा बुद्धि कहने की। और आज हालत तो ये हो गई है, बेटा अगर पढ़ लिख कर बन गया है या फिर कहीं जाकर दो चार पैसे कमा लेता है तो गुरूर इतना, तकब्बुर इस कदर अब उसी माँ को माँ नहीं बुद्धि कहती है। बाप बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया है तो बाप को बाप नहीं बल्कि बुढ़ा कह के पुकारता है। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने दुनिया के लोगों को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैं कुरान में लफ्ज उफ लाकर तुम्हें तंबीह कर दी है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, उफ तक न कहना। अल्लाह अकबर। अच्छा माँ बाप का मकाम अल्लाह कितना बुलंद है, कितना बुलंद है मेरे भाई। कोई माँ बाप दुनिया में आकर चाहे कि मैं पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करता रहूं, फिर ये कहे कि मैंने माँ बाप का हक अदा कर लिया है, ये जान लीजिए कि उनका हक आप अदा नहीं कर सकते। माँ बाप के हुकूक आप पूरे नहीं कर सकते, माँ बाप के हक को अदा नहीं कर पाए। क्या मकाम है मेरे माँ वालिदैन और माँ। अच्छा मेरे यहाँ हमारे इलाके का दस्तूर है, घर में कोई पीर साहब आ जाए ना, सब लोग चले जाते हैं दुआ करने। हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुल्लाह आ जाए, हजरत दुआ फरमा दीजिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती निहाल साहब आ जाए, हजरत दुआ फरमा दीजिए। लेकिन सुनो, याद रखना, मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, दुनिया वालों हजरत मुफ्ती कमरुल्लाह से दुआ बाद में कराना, अल्लामा निहाल से दुआ बाद में कराना, हजरत सना खान मुस्तफा भाई नोमान से दुआ बाद में कराना। पहले माँ बाप के पास बैठकर उनके पैर दबाकर उनसे दुआ करा लो, क्योंकि रब के महबूब फरमाते हैं मन रज़ाल वालिदैन रज़ा। माँ बाप के दुआ कराना तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश कहते हैं कि मैं बड़ा शरीफ था, बड़ा बदमाश था। इस दिन क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ मेहमान आए, मेरे घर में कुछ मेहमान आए तो मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने उन मेहमानों के लिए अच्छे खाने दाने का इंतजाम किया, अच्छे खाने दाने का इंतजाम किया। जब खाना दाना तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया, दस्तरखान लग गया, खाना दाना सामने मौजूद। अब ये कि मेहमान को लेकर मेरे घर वाले खाएंगे, इतने में कहीं से मैं दौड़ता हुआ आ गया, कहीं से मैं दौड़ता हुआ आ गया। शरीर तो था ही, बदमाश तो था ही। मैंने जब देखा कि खाने दाने लगे हैं, कुछ मेहमान बैठे हैं, तो करीब में कुछ कचरे पड़े थे, कुछ कचरे पड़े थे बाहर। मैंने उन कचरों को उठाया और खाने पे डाल के भाग गया, उस खाने पर कचरा डाल के भाग गया। अब जाहिर सी बात है, खाने का वक्त है, मेहमान दस्तरखान पे है और अच्छा खाना बना है,
پھر کوئی اس میں کچرے ڈال دے تو ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو کیسا لگے گا مہمان کے سامنے. تو جانتے ہوا کیا ہے, جیسے ہی کچرے میں ڈال کر بھاگا ہے تو میری ماں غصہ گئی, میری ماں کو دلالا میں غصے میں فرماتی ہے نہ رکو, ابھی رکو, کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور میں بھاگتا چلا جا رہا تھا. ماں ڈانٹ رہی تھی, میں بھاگتا چلا جا رہا تھا. جب ماں مجھ کو پکڑ نہ سکی میں بھاگ گیا تو میری ماں اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے, بالخصوص کعبے کے رخ کرتی ہے اور دعا کرتی ہے پروردگار یہ میرا بیٹا ناہنجار بڑا شریر ہے, یا اللہ یہ اب بڑا ہو جائے, پڑھ لکھ کر کچھ ہو جائے تو مولا اسے کعبے کا امام بنا دینا. کیا بددعا کرتی ہے, وہ بددعا ہے. کیا بددعا تھی؟ مولا بڑا شریر ہے, کھانے میں کچرا ڈال کے بھاگ گیا ہے, مہمان موجود ہے, تو اللہ یہ جب بڑا ہو جائے پڑھ لکھ کر کچھ بننے کے قابل ہو جائے تو مولا اسے کعبے کا امام بنا دینا, کعبے کا امام بنا دینا. جب حضرت علامہ عبدالحق سدیس کہہ رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, تو پھر لوگوں سے کہا لوگوں آج جو تمہارے سامنے یہ جو بیان کر رہا ہے کعبے کا جو امام بنا ہوا ہے کوئی اور نہیں, وہ میری ذات عبدالرحمن سدیس ہے. تو کیا پتا چلا, معلوم کیا ہوا, ماں باپ اگر اولاد کے حق میں غصے میں عالم جلال میں بد دعا بھی کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے دنیا والوں ماں باپ ہو اولاد کبھی بد دعا نہ کرنا, اولاد کے حق میں کبھی برا نہ سوچنا, اولاد کے حق میں کبھی برا نہ سمجھنا. اولاد تو اولاد ہے, اولاد چاہے جیسا بھی ہو وہ تمہارا بیٹا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد کو بچپنے سے اچھی تربیت کر دی جائے تو انشاءاللہ اولاد بگڑے گا نہیں, آپ کی قدم چومتے رہیں گے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو مقام والدین بتاؤں گا کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے, تقریر شروع نہیں ہوئی ابھی, لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کی یاد کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ مقام والدین کیا ہے, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, ماں باپ کو اپنے اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے, اس کی تعلیم کیسی دینی چاہیے. ہم تو تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کر پاتے. تربیت کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو امام غزالی سے سیکھو کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے تاکہ حضرت علامہ مفتی نہال احمد صاحب کی والدہ کریمہ کی مغفرت کے لیے, اور جتنے لوگ یہاں ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے, اور جن کے والدین موجود ہیں ان کی اچھی بھلائی کے لیے سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.